السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور آج کی کہانی کی اس ایپیسوڈ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں افغانستان سے جو ہم کول امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ افغانستان ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے کول کا، بہت بڑی کول مائنز ہیں وہاں پر۔ میں خود جب افغانستان گیا تھا وہاں پہ میں نے کچھ کول مائنز کو جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے ان کا مشاہدہ کیا، آبزرو کیا۔ پاکستان کے اندر بھی کول نکلتے لیکن افغانستان کے اندر ایک اچھی کوالٹی کا کول جو جی وی سی جس کی اچھی ہوتی ہے، ہائی جی وی سی کی، وہ اس پہ وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ آلسو اس کا سلفر ریٹ، اس کا ریشو کم ہوتا ہے لیکن جی وی سی اس کی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اندر کچھ ایشوز آئے پاکستان کے اینڈ میں۔ پاکستان نے بریدنگ سپیس دیا افغانستان کے ٹریڈرز کو، اور اسپیشلی جو افغانستان کے یہ کول ایکسپورٹرز تھے ان کو، تاکہ پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک ون ون سچویشن پیدا ہو سکے۔ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، آئی اے کے ٹیک اوور کے بعد وہاں پہ یہ ہوا کہ چونکہ سینکشنز لگ گئی، بینکنگ چینلز بند ہو گئے، ٹریڈ نہیں ہو رہی تھی، تو پاکستان نے جہاں اور بہت ساری چیزوں کے اندر ٹریڈ جو ہے وہ الاؤ کیا افغانستان کو، وہاں پہ سگنیفیکنٹلی پاکستان نے شفٹ کیا اپنی کول امپورٹس کو ٹورڈز افغانستان۔ اس سے پہلے پاکستان ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا سے اپنے کولز کو امپورٹ کر رہا تھا۔ پاکستان نے اس ویکیوم کو فل کرتے ہوئے کہ جو افغانستان کے لیے پیدا ہوا تھا آفٹر دا پول آؤٹ آف یو ایس، اس میں کول والے سیکٹر میں اپنے بزنس مین کو کمپیل کیا، اپنی انڈسٹری کو کمپیل کیا کہ یہ لوگ وہاں سے کول منگوائیں۔ اب ہوا یہ کہ شروع میں تو بہت اچھا ریٹ ملا افغانستان سے پاکستان کو، تقریباً کوئی 1200 پر ٹن کا کوئی ٹیکس لگ رہا تھا افغانستان کی طرف سے، جو کہ افغانی روپی، جو 1200 افغانی روپی کے حساب سے۔ لیکن وہ 2022 میں، جو جولائی 2022 میں، وہ 2500 پہ انہوں نے اس کو 2500 افغانی کے اوپر انہوں نے ریز کر دیا، آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ابھی پچھلے دنوں جب پاکستان کی طرف سے ذرا زیادہ لے دے ہوئی، زیادہ بات ہوئی کہ بھئی اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو 300 افغانی کم کر کے اس کو 2200 افغانی کے اوپر لے گئے۔ یہ وہی والا طریقہ جو یہاں پہ اکثر پاکستان میں بھی کیا جاتا ہے کہ پہلے پرائس کم کی جاتی ہے، کم ہوتی ہے، اس کو پھر اتنا سگنیفیکنٹلی ہائی کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پھر اس میں سے 2-3 روپے کم کر کے دیکھیں جی ہم نے جو ہے وہ آپ کے لیے ریلیف دے دی۔ تو افغانستان نے بھی وہی والی ٹرک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ چلانے کی کوشش کی ہے، بٹ آئی تھنک اٹ وونٹ ورک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت پر ڈے 25,000 ٹن کے قریب جو ہے وہ کوئلہ امپورٹ کر رہا ہے۔ صرف میرا خیال ہے کہ جب سے افغانستان سے یہ طالبان کا ٹیک ہوا ہے تو $160 ملین کا ٹیکس کمایا ہے افغان ٹائم گورنمنٹ نے، جو کہ امپورٹ کیا پاکستان نے وہاں سے کول۔ دس از اے ہیوج سگنیفیکنٹ اماؤنٹ، جس کو ورلڈ بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں اسٹرانگ انڈیکیٹر کے طور پہ پیش کیا کہ ایک بہت اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے افغان اکانومی کے لیے۔ لیکن یہ جو افغانستان نے 1200 افغانی سے جو ٹیکس ہے اٹھا کے 2500، پھر 2500 اس کو 2200 پہ کیا، دس ایکچولی پلیڈ اے ویری سگنیفیکنٹ رول، جس کی وجہ سے پاکستانی جو انڈسٹری ہے یا پاکستانی بزنس مین جو ہے وہ اب کوشش کر رہا ہے کہ وہ کچھ دوسری، جو پہلے جن آپشنس کی طرف وہ دیکھتے تھے یا جو دوسری کوئی آپشنز ہیں ان کی طرف دیکھنا شروع کرے۔ اچھا، اس میں پاکستان، میں نے جیسے پہلے بتایا، 25,000 ٹن پر ڈے کول جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے وہاں سے۔ پہلے جو ڈیوٹی تھی وہ $30 پہ تھی افغان کول کے اوپر، لیکن وہ پھر انہوں نے $45 کر دی، پھر ابھی دوبارہ جب شور بچا تو اس کو $30 کر دیا، تو دیر از اے فلکچویشن۔ اچھا، وہاں پہ جو کول ملتا ہے وہ تقریباً 900 سے 1000 روپے پر ٹن ایٹ مائن، یعنی مائن سے اگر آپ اٹھائیں افغانی، 900 سے 1000 افغانی جو ہے وہ پر ٹن جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر آپ دیکھیں گے ہمیں جو ہے وہ آلموسٹ، یہ میں ٹیکس کی بات کروں، آلموسٹ ڈبل پہ وہ لوگ ہمیں ٹیکس جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس وقت کافی زیادہ ڈسپیرٹی کے اندر ہے۔ 16% کے قریب پاکستان کی جو الیکٹریسٹی ہے وہ کول سے چلتی ہے، یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے۔ تقریباً 12,591 گیگا واٹ کے جو آرز ہیں وہ پاکستان نے کول سے جو ہے وہ جنریٹ کیے تھے 2023-24 کا جو فسکل ایئر ہے اس کے اندر۔ اگر پاکستان ظاہر ہے انرجی اسکارس کنٹری ہے، تو اس کو بہرحال کول کی ضرورت رہے گی، انڈسٹری کے لیے بھی اور اپنی الیکٹریسٹی کو بھی پروڈیوس کرنے کے لیے۔ تو کوشش تو پاکستان کی یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ افغانستان، جو کہ جغرافیکل پراکسیمیٹی میں بھی ہے، برادرانہ تعلقات بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ اچھے طریقے سے ویکیومز کو فل ان کیا جائے، جو انڈسٹریل آپشنز ہیں، جو اکنامک آپشنز ہیں، اس طرح کے ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے پازیٹیولی، اور افغانستان سے ہی کول جو ہے وہ امپورٹ کیا جائے۔ لیکن اگر افغانستان کی طرف سے پاکستان کو اس قسم کے جو ہے وہ معاملات دیکھنے کو ملتے رہیں گے
تو ظاہر ہے پاکستان اور پاکستان کی انڈسٹری، بزنس مین اور پاکستان کی ریاست بھی وہ دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا شروع کر دے گی۔ اچھا، نیپرا جو ہے ہمارا جو ادارہ پاکستان کا، اس نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ جی کہ آپ اس وقت ادھر سے کول امپورٹ کر سکتے ہیں، یعنی افغانستان سے، کہ اگر جو اس کی لینڈنگ کاسٹ ہے، یعنی جو لینڈڈ کاسٹ ہوتی ہے، وہ اگر کم ہے جو دوسرے ممالک سے جو آپ کو لینڈڈ کاسٹ پڑ رہی ہے پاکستان کے اندر اس سے۔ اب یہاں پہ ایک ایشو آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے یہ آئے گا کہ اس وقت ساؤتھ افریقہ سے، اور اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا سے پاکستان جو ہے وہ منگوا رہے تھے، تو وہ ہمیں تقریباً لینڈڈ کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 35,000 روپے پاکستانی پر ٹن کے حساب سے پڑ رہی تھی، لیکن ابھی افغانستان یا 37,000 روپے کے حساب سے پڑ رہی تھی، لیکن افغانستان سے جب ہمیں آ رہا ہے کول، وہ ہمیں لینڈڈ کاسٹ پاکستان کے اندر 40,000 روپے پر ٹن کے حساب سے پڑ رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہیوج ڈفرینس ہے۔ جب آپ اس کو ٹنس کے اندر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اٹ گوز انٹو بلینس۔ تو اس چیز کو میٹیگیٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پاکستان کا دیکھیں اس کے اندر نقصان یہ ہوگا کہ جو اس کو باقی ممالک کے اندر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سی روٹ سے اس کی وہ جو لاجسٹیکل سپلائی چین جو انوالو ہوگی، اس میں ڈیلیز اور وہ ساری چیزیں انڈسٹری کو اور ریاست کو دیکھنی پڑیں گی، بٹ دیٹ کین بی میٹیگیٹڈ، کیونکہ وہاں سے بہرحال کاسٹ میں سگنیفیکنٹ ایک پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن اگر پاکستان چاہتا ہے اور پاکستان مانتا ہے کہ جغرافیکل پراکسیمیٹی ہونے کے سے صرف روڈ ہم نے یعنی گیٹ کھولنا ہے اور ٹرک ادھر آ جانا ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کو جو ہے وہ بھی فائدہ پہنچے اور پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے۔ لیکن اگر وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر پالیسی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی تو اس کے اندر پھر نقصان زیادہ افغانستان کا ہے۔ وہ کیسے ہے نقصان زیادہ افغانستان کا؟ افغانستان کا کول میں نے جیسے پہلے کہا کہ جی سی بی جو ہے اس کا بہت اچھا ہے، اور اسی طریقے سے یہ ایک لو سلفر جو ہے وہ رکھتا ہے، اور اس نے آلموسٹ افغانستان نے بہت سے کول بزنس مین کو ایوارڈ کیے ہیں، مائننگ کانٹریکٹس اور سارا کچھ۔ ابھی کل ایک سائننگ سیریمنی میں جس کے اندر مائننگ انڈسٹری کے اندر تقریباً $7 بلین کا جو ہے وہ کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہیں، تو دے ول بی اے ہیوج انفلکس آف انویسٹمنٹ ان دس سیکٹر۔ But after extracting all those minerals and things, if they will have to export it، اگر ان کو ایکسپورٹ کرنا ہوگا تو ان کے لیے جو راہداری ہے، جو ان کے لیے جہاں پہ سب سے بڑی ان کی ایک مارکیٹ، امیڈیٹ مارکیٹ بن سکتی ہے، وہ پاکستان ہے۔ لیکن اگر اسی کو ہی وہ لوگ ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے اچھے طریقے سے، تو وہ ون ون سچویشن کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ پھر ان کو ڈفرینٹ اور جو ممالک ہیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور ادھر گاڈ نوز کے، اللہ نوز کے ان کو کس قسم کی کانٹریکٹس ہیں وہ ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ افغانستان کے لیے اس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ امپلائمنٹ اپرچونیٹی پاکستان ظاہر ہے سگنیفیکنٹلی، میں نے ایک بلکہ ٹویٹ کی تھی اس میں ایک دفعہ کہ جو پہلا فسکل بجٹ افغانستان نے دیا تھا، تقریباً میرا خیال ہے $320 ملین کا دیا تھا انہوں نے، جو انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جی کہ پورا کا پورا ہم نے اپنے انڈیجنس، جو کیونکہ سینکشنز تھی، پیسے نہیں آ رہے تھے، جو انڈیجنس انہوں نے پیسے کمائے ہیں ٹیکس سے، لیویز سے، کسٹم ڈیوٹی سے، اس کے تھرو انہوں نے جو اکٹھا کیا ہے، اس میں نے اپنا فسکل بجٹ اناؤنس کیا تھا۔ اس میں میجر چنک جو تھا وہ پاکستان کی کول جو ایکسپورٹس تھیں اس کا تھا، یعنی پاکستان نے آلموسٹ 60 to 70% کنٹریبیوٹ کیا جسٹ تھرو کول بزنس ود افغانستان۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو افغانستان کی جو سیکنڈ ٹائم گورنمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کو اس چیز کے اوپر تنگ کرے، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، پاکستان کے بزنس مین کو، پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کی اسٹیٹ کو، تاکہ پاکستان کی بھی جو انرجی اسکیرسٹی ہے اس کو بھی میٹیگیٹ کیا جا سکے، اور افغانستان کا جو اکنامک ایشو ہے اس کو بھی، اور اس کے جو معدنیات ہیں اس کے جو اچھی کھپت ہے وہ بھی ہو سکے۔ اس پہ انڈیا کے اندر ایک خبر آئی تھی، انفارچونیٹلی مسئلہ تھوڑا سا وہاں سے شروع ہوا تھا، اور اس پہ پھر ڈائسپورا جو افغانستان کا تھا اس نے ایک بڑا شور اس پہ مچایا تھا، اور ہمارے فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی بات کی تھی۔ تو اس پہ یہ ہوا تھا کہ جی کہ ان کے لوگوں نے فوراً اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہوں گا، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم اپنے ریٹس جو ہیں اور جو اپنے ٹیرف ہے وہ ریوائز کر دیں گے، جس کا نقصان پھر جو ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کے بزنس مین کو اور پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیں پاکستان کے پاس جیسے میں نے کہا آپشنس اور موجود ہیں، یہ نقصان ہمارا بڑا وقتی سا ہوگا، ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا ٹورڈ ساؤتھ افریقن یا انڈونیشین کول، اور وہاں سے ہمیں کول آنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی افغانستان کی طرف سے مہنگا کول ملنے کے سے ایک بہت بڑا ایشو کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ لو سلفر جو ان کا میکانزم ہے اس سے وہ ہائی سلفر میکانزم کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ جو باقی جگہ سے کول آتے ہیں وہاں پہ ہائی سلفر آلریڈی ان کے پاس موجود ہے آپشن۔ تو اگر یہ ساری انڈسٹری اس پہ شفٹ ہوگی تو پھر افغانستان کے کول کی کھپت یہاں پہ بہت آلموسٹ ناممکن ہو جائے گی۔ تو ایک بہت بڑی مارکیٹ، جیسے میں نے پہلے کہا $160 ملین صرف 2 سال کے اندر ٹیکس سے انہوں نے کمایا ہے،
تو یہ اتنا سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ آگے بڑھنا تھا. یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ کے اندر بات ہوئی تھی کہ 25,000 پر ٹن کول سے یہ لے کے جانا تھا پاکستان نے 35 سے 40,000 پر ٹن کے اوپر کول کے امپورٹ کو. تو یہ کتنا بڑا سگنیفیکنٹ شفٹ آتا افغانستان کی منرل انڈسٹری کے اندر, کول انڈسٹری کے اندر اور اس کی اکانومی کے اندر. لیکن انفارچونیٹلی شاید ان کے کوئی ایسے ہم نواں ہیں ابھی بھی وہاں پہ موجود جو کہ ان کو اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں. اچھا, ابھی تک 15 اگست سے لے کے جیسے میں نے کہا $160 ملین ٹیکس پہ انہوں نے کمایا, ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی سے, اس میں انہوں نے 2 ملین ٹن کول جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا پاکستان کو. دس از اے ہیوج اماؤنٹ. یہ بہت بڑا ایک چنک ہے جو کہ افغانستان کی طرف سے آیا پاکستان کے اندر. اور اگین میں نے جیسا کہا کہ پاکستان کے پاس آلریڈی آپشنز موجود تھیں, اس کے باوجود انہوں نے آپٹ کیا فار افغانستان کول, اور افغانستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوا اور پاکستان کو بھی اوبیسلی فائدہ ہوا ہے. اور یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو $320 ملین کا شاید 320 افغانی جو روپیز تھے بلین, اس کے اندر جو میجر چنک تھا یعنی آلموسٹ 70 to 80% یا 90% وہ کول ایکسپورٹس جو تھیں افغانستان کی اس کا چنک تھا. تو آگے بھی یہ میں نے جیسے کہا بڑھنا تھا, اور اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگا دیں کہ 1200 افغانی سے لے کے وہ 2500 پہ لے گئے اور 2500 واپس 2200 پہ لے گئے. دس از سم تھنگ جو کہ ڈیمیج کر رہا ہے نہ صرف کول امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بلکہ افغانستان کی جو منرل انڈسٹری ہے اس کو بھی لانگ رن کے اندر. اور تھرڈ, پاکستان افغانستان کے فرینکلی ریلیشنز جو ہیں, ریاستوں کے ریلیشنز جو ہیں وہ بزنس اپرچونیٹیز کے تھرو پلتے اور بڑھتے ہیں اور پنپتے ہیں. ہم جب ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم لینڈ کوریڈورز کی بات کرتے ہیں, جب ہم ٹرانس افغان ریلوے نیٹورکس کی بات کرتے ہیں, جب ہم ٹاپی کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر یہ تمام جو ایلیمنٹس ہیں جس میں جیسے یہ کول امپورٹ ایکسپورٹ ہے, یہ بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. یہ رول پلے کرتے ہیں ٹرسٹ کو بلٹ اپ کرنے میں, ریلیشنز کو بلٹ اپ کرنے میں. اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس قسم کی رکھیں گے پالیسیز رکھیں گے, مثال کے طور پر ورلڈ بینک نے اپنی ایک اس میں کہا کہ افغانستان اکنامک مانیٹر رپورٹ جو ورلڈ بینک نے پبلش کی تھی 2023 کے فسکل ایئر کے, تو انہوں نے کہا کہ 111.6 ملین ٹن کول جو ہے وہ پاکستان کو امپورٹ کیا. یہ ان کا کہنا ہے. 200 ملین ٹن کی ہماری وہ ہے فگر ہے, 2 ملین ٹن کی 111.6 ملین ٹن کی کول کی فگر جو ہے وہ 2023 کے اس کی یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کی فگر ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کتنا بڑا ایک اپنا مارکیٹ جو ہے اس کو آپ لوز کر دیں گے. اور پھر اگر آپ کہیں اور اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو سپلائی چین انوالو ہوگی, پہلے آپ یعنی کہیں اور بھیجیں گے, پھر ادھر سے کسی اور ملک میں پہنچے گا, تو اٹ ول ہیو این ہیوج امپیکٹ آن یور اکانومی. سینٹرل ایشین کنٹریز کو شاید اس کی اتنی ضرورت اس لیے نہ کیونکہ آلریڈی وہاں پہ آئل اور گیس کی ٹھیک ٹھاک مقدار موجود ہے. دے ایکچولی وانٹ ٹو ایکسپورٹ دیئر انرجی سیکٹر ٹورڈس ادر کنٹریز, جس میں پاکستان بھی اگین اور آگے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن افغانستان کے پاس منرلس ایک بہت بڑا آپشن ہے, اس کی بہت بڑی مارکیٹ پاکستان ہے. تو پاکستان کو ناراض کرنے کے بجائے, کارنر کرنے کے بجائے اور اپنی مارکیٹ لوز کرنے کے بجائے ایک بیڈ بزنس آپشن کو اختیار کرتے ہوئے بہتر ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کریں اور ایک ون ون سچویشن کے اوپر لے کر آئیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.